پرچم کشائی بین الحرمین کربلا عراق۔ پرچم کشائی ایک وہ مخصوص تقریب ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے گنبد کا پرچم لال سے سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایران، عراق اور شام میں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان تمام کے پرچم سیاہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ جو ویو دیکھ رہے ہیں بین الحرمین کا میرے ہوٹل برج المرتضیٰ کی روف ٹاپ کا ہے، جس میں اس طرف والا گنبد امام حسین علیہ السلام اور اس طرف والا گنبد مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا ہے۔ اس وقت میں اپنے ہوٹل سے بین الحرمین کی جانب جا رہا ہوں۔ راستے میں سبیل حسین علیہ السلام کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہر مرد و زن کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ زائر حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکیں۔ اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق تمام لوگ لنگر حسینی، سبیل حسینی کا انتظام کرتے ہیں۔ لنگر اور پانی کی سبیل اس وافر مقدار میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی زائر پیاسا یا بھوکا نہیں رہتا۔ جوک در جوک لوگ بین الحرمین کا رخ کر رہے ہیں۔ مغرب کا وقت ہے، آج ذی الحجہ کا آخری دن تھا اور محرم الحرام کی پہلی رات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی روڈز ہیں جو کہ حرم کی جانب جاتی ہیں ان کے دونوں اطراف دکانیں موجود ہیں، جن میں کپڑوں کی دکانیں، اشیاء خورد و نوش کی دکانیں، بچوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں، میڈیکل سٹورز وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہاں پر کھانے پینے کی دکانوں کے ساتھ ساتھ حلوہ جات اور خشک میوہ جات کی دکانیں بھی موجود ہیں، جو زائرین امام حسین علیہ السلام نیاز کے طور پر تبرک اپنے ساتھ اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں۔ اس سارے ویو کی کوریج کے بعد میں مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کی جانب جا رہا ہوں۔ حرمین کے چاروں اطراف پہ چیک پوسٹ موجود ہیں جہاں پر آپ کی فزیکل چیکنگ بھی کی جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کا دستی سامان یا بیگ ہو تو ان کے لیے بڑے اسکینرز موجود ہیں جن میں سے زائرین اپنا سامان اسکین کروا کر ان شرح میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے چاروں اطراف بازار اور دکانیں موجود ہیں۔ اس وقت زائرین ایک قطار کی شکل میں اپنی فزیکل چیکنگ کراتے ہوئے حرم کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تاکہ خادمین امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی دشواری زائرین حسین علیہ السلام کی طرف سے نہ پیش آئے۔ چیکنگ کے وقت یہاں پر آئرن کے سٹینڈز موجود ہوتے ہیں جن پہ زائر کھڑے ہوتے ہیں اور ڈیوٹی پہ نصب لوگ ان کی فزیکل چیکنگ کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہاں پر خصوصی علیحدہ انتظام موجود ہے۔ یہاں پر ہم حرم مولا عباس علمدار کے بالکل سامنے ہیں۔ سائڈز پر شاپس ہیں جن شاپ سے لوگ نیاز بھی لیتے ہیں، تبرکات بھی لیتے ہیں۔ یہاں پر سلور اور سٹونز کی شاپس بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں جہاں سے لوگ تبرکات کے طور پر چاندی کے زیورات اور قیمتی پتھر لیتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 50 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے عراقی گورنمنٹ نے زائرین امام حسین کے لیے خاص انتظامات کیے تھے جو کہ قابل تعریف ہیں۔ ہر جگہ مسٹ فینز اور سپرے پائپس کا خاص انتظام کیا تھا، ان کو انسٹال کیا گیا تھا جس میں سے ہر وقت ٹھنڈا پانی سپرے ہوتا رہتا تھا اور ٹیمپریچر کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا۔ جب آپ حرم کی حدود میں آ جاتے ہیں تو آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ گنبد جو آپ کو سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کی سکرینز میں، یہ حضرت عباس علمدار کے روضے کا گنبد ہے۔ حرمین کے گرد و نواح کے جتنے بازار ہیں، عراقی گورنمنٹ کی نیو اسٹریٹجیز کے مطابق ان بازاروں کو ڈیمولش کر دیا جائے گا تاکہ زائرین امام حسین علیہ السلام مقدس مقامات پر بآسانی جا سکیں، انہیں بازاروں اور گلیوں میں سے گزرنا نہ پڑے، کیونکہ اب تک جتنے بھی مقدس مقامات ہیں تقریباً ان تمام جگہوں پر جانے کے لیے ان تمام گلیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2019 میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلی دفعہ کربلا کی زیارت کو آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے تلہ زینبیہ موجود ہے، جو کہ منسوب کیا جاتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو جنگ کرتے ہوئے اس چوٹی سے دیکھا تھا، اور اس کے پیچھے ہی خیمہ گاہ کا رستہ ہے۔ لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی راستے اور بازار تھے ان سب کو ڈیمولش کر کے
امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے تل زینبیہ کو دوبارہ سے بنایا گیا ہے اور اس کے پیچھے خیمہ گاہ کی عمارت جو کہ ایک حرم کی شکل میں موجود ہے اسے واضح کر دیا گیا ہے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام بآسانی اب حرم امام حسین علیہ السلام سے تل زینبیہ اور خیمہ گاہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں مولا عباس علمدار کے روضے سے ہوتا ہوا بین الحرمین کی جانب جا رہا ہوں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ یعنی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی نگہداشت کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرو جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بہادر اور دلیر اولاد عطا کرے جو میرے حسین علیہ السلام کی کربلا میں مددگار ثابت ہو۔ لہٰذا جناب عقیل علیہ السلام نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت حزان تھا ان کا انتخاب کیا۔ فاطمہ بنت حزان کا لقب ام البنین تھا یعنی بیٹوں کی ماں۔ ان کا قبیلہ پاکی، بہادری، سخاوت، مہمان نوازی کی وجہ سے عرب میں مشہور ترین تھا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب ام البنین علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور سن 26 ہجری میں انہیں عباس علمدار عطا ہوئے۔ جناب عباس کی ولادت کے بعد حضرت علی نے مولا عباس علمدار کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے کانوں میں آذان فرمائی۔ ان کا نام عباس رکھا۔ عباس کا مطلب شیر ہوتا ہے، ایسا شیر جسے دیکھ کر باقی شیر بھاگ جائیں۔ اور آذان دینے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام مولا عباس کے بازوؤں کو چومنے لگ گئے، یہاں تک چوما کہ آپ رونا شروع ہو گئے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے جب وجہ دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا اپنے دونوں بازو حسین کی محبت میں کربلا میں کٹوا دے گا اور ان بازوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 2 پر عطا کرے گا جس سے وہ جنت میں پرواز کرے گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مولا عباس علمدار کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا یعنی ہاشمی نوجوانوں کا چاند یا ہاشمی قبیلے کا چاند۔ مولا عباس علمدار سرکار وفا کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ جیسے چاند ہو اور اسی نسبت سے جناب عباس کو ہاشمیوں کا چاند کہا جاتا ہے اور ان کے گنبد پر جو پرچم نصب ہے اس پہ بھی قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جناب عباس علمدار سرکار وفا کا قد و قامت اس قدر وسیع و عریض تھا کہ جب آپ گھوڑے کی زین پر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے پیر زمین کو چھو رہے ہوتے تھے۔ آپ ہو بہو اپنے بابا جناب علی امیر المومنین علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ سرکار وفا اپنے بھائیوں جناب حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھا۔ ان کو اپنا سردار، سرکار، امام سمجھتے تھے اور ہمیشہ یا سیدی کہہ کر بلاتے تھے۔ سرکار وفا نے جب معاویہ کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے جنگ صفین لڑی تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علی جنگ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہ تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام جنگ کے میدان میں آئے تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ دوسرا علی کہاں سے آ گیا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بیٹے عباس علمدار علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ یہ میرا بیٹا عباس ہے جس کا نام قمر بنی ہاشم ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کو دراز قد و روشن چہرے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کا لقب حاصل ہوا تھا۔ یہ وہ سرکار وفا ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کی غلامی میں ہی آنکھیں کھولیں اور آنکھیں بند بھی حسین علیہ السلام کی گود میں کی۔ جام شہادت نوش کرتے ہوئے انہوں نے آخری دفعہ اپنے بھائی کو بھائی کہہ کر بلایا جو کہ امام حسین علیہ السلام کی دلی خواہش تھی۔ جناب عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کر کے وفا کی ایک نئی مثال قائم کر دی
اور اسی لیے مولا عباس علمدار کو سرکار وفا کہا جاتا ہے۔ مولا عباس علمدار باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج اس ہستی کو کہا جاتا ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی کرتا ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہتی۔ کربلا میں 2 ہستیاں باب الحوائج ہیں، جن میں ایک جناب عباس علمدار اور دوسرے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہیں۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام وہ باب الحوائج ہیں جن کو 6 ماہ کی عمر میں حرملہ لائن نے گلے میں تیر مار کر آپ کے بابا کے ہاتھوں میں شہید کر دیا۔ تیسرے باب الحوائج جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں، جن کو سفیر حسین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی مرکز مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ اور چوتھے اور آخری باب الحوائج جناب کاظم علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مرکز کاظمین میں موجود ہے۔ یہاں میں بین الحرمین کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بین الحرمین میں جو سبز روشنیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مغربین کی نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا، جس خطبے میں شہادت امام حسین اور پہلی محرم کی استقبالیہ مجلس کی جائے گی۔ اس مجلس کے انعقاد کے بعد ان روشنیوں کو لال رنگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کے گنبد کا پرچم سیاہ کیا جائے گا، اس کے بعد روشنیاں لال کر دی جائیں گی۔ اس سے ہوتے ہوئے یہ روشنیاں امام عالی مقام کے بھائی مولا عباس علمدار کے حرم تک آئیں گی، جس کے بعد مولا عباس علمدار کے حرم میں خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد پرچم کو سیاہ کر دیا جائے گا۔ ان کے گنبد کے پرچم کو سیاہ کرنے کے بعد حرم کی روشنیاں بھی لال کر دی جائیں گی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے حرم کی تمام روشنیاں بجھا دی گئی ہیں، اور ان روشنیوں کو جب روشن کیا جائے گا تو یہ لال رنگ میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ آپ عالی مقام علیہ السلام پر خدا کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، آپ کے تمام چاہنے والے غلاموں کا سلام ہو۔ آپ وہ مظلوم کربلا ہیں جن سے سارے سہارے چھین لیے گئے، جن سے عباس جیسا بھائی، علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا اور علی اصغر جیسا نومولود بیٹا چھین لیا گیا، جن کی بہن کے سامنے ان کو ذبح کر دیا گیا۔ آقا حسین علیہ السلام پر سلامتی ہو، جن کے ہونٹ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جن کی گردن پر آپ بوس و کنار کیا کرتے تھے۔ آپ عالی مقام علیہ السلام کے درد مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ ایک عام انسان ان کو گن نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا۔ اگر مجھ جیسا گناہ گار آپ عالی مقام علیہ السلام کے مصائب لکھنے بیٹھے تو شاید میری سانسیں کم پڑ جائیں۔ آپ عالی مقام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی مظلوم ماں کا شکستہ پہلو دیکھا، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت دیکھی۔ آپ علی علیہ السلام نے اپنے باپ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں دیکھی۔ آپ علی علیہ السلام نے مدینہ میں جناب حسن علیہ السلام کا ٹکڑوں میں اگلتا ہوا جگر دیکھا۔ جناب حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حسن علیہ السلام کے جنازے پر برستے ہوئے تیر دیکھے اور ان کا کفن دوبارہ تبدیل کیا۔ جناب حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میری قبر میرے نانا جان کے پہلو میں ہو، لیکن اس وقت کی جابر اور لائن حکومت نے اس وصیت کو پورا نہ کرنے دیا اور آپ کی قبر مجبوراً جنت البقیع میں بنانی پڑی۔ اس وقت آپ عالی مقام علیہ السلام جناب حسن جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت تو دیکھیے، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے سامنے اپنے عباس کو، اپنے قمر بنی ہاشم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب قمر بنی ہاشم جناب عباس علمدار شہید ہوئے تو مولا حسین علیہ السلام کے لبوں سے یہ صدا بلند ہوئی، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت دیکھی، جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت دیکھی، اور لائنوں کا ظلم یہاں بھی نہ رکا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام جو نومولود بچے تھے امام حسین علیہ السلام کے،
ان کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ سلام ہو شہدائے کربلا پر، سلام ہو مظلوم کربلا پر، سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے بغیر ڈر کے دلیری اور بہادری سے آپ علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کی۔ سلام ہو ہر اس بشر پر، ہر اس مخلوق پر جو غمزدہ ہوئی آپ علیہ السلام کی شہادت پر، مظلومیت پر، شہادت پر۔ سلام ہو عالی مقام علیہ السلام پر۔ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کی روشنیاں بالکل بجھا دی گئی ہیں۔ یہاں پر وہ خطبہ شروع کر دیا گیا ہے جو کہ ہر پرچم کشائی سے پہلے یکم محرم الحرام کی رات کو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پرچم کو سیاہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت آپ یہ نعرے سن سکتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین علیہ السلام، حسینیت زندہ باد۔ آج بھی حسینیت زندہ باد ہے اور تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی حسینیت زندہ باد رہے گی۔ یزید مر گیا، یزید واصل جہنم ہو گیا اور یزید کے پیروکار انشاءاللہ تعالی ہمیشہ واصل جہنم ہی ہوتے رہیں گے۔ یزیدیت ہمیشہ مرد آباد رہے گی، حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ لعنت ہو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر اور قاتلین اہل بیت علیہ السلام پر۔ کیا کربلا کسی ذی شعور کے لیے کسی معجزے سے کم ہے کہ آج 1400 برس بیت جانے کے بعد بھی شیعان حیدر کرار افسردہ غم حسین دلوں میں لے کر سرزمین کربلا پر اپنے مولا کے حضور لبیک یا حسین کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور اپنے مولا کے حضور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہماری نسلیں آپ علیہ السلام کی غلامی کے لیے ہمیشہ حاضر رہیں گی۔ اے نواسہ رسول، آپ کی شہادت واقعی ہی معجزہ ہے۔ آپ کی شہادت کا غم حلالی خون کی پہچان ہے۔ اے میرے معصوم شہید امام، ہماری غلامی، ہمارے آنسو، ہمارا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین علیہ السلام۔ سلام ہو ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل کے چین پر۔ مولا بے شک آپ کا غم اس دنیا میں مومنین کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ سلام ہو شام کی شہید سکینہ سلام اللہ علیہا کے مظلوم بابا پر۔ سلام ہو زینب دلگیر سلام اللہ علیہا کے بھائی پر۔ سلام ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آنکھوں کے نور پر۔ سلام اس مظلوم امام پر جس کو پیاس کی شدت میں شہید کر دیا گیا۔ سلام ہو ہمارے اس امام پر جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شاندار سلامی دی گئی، وہ سلامی جو تا قیامت دنیا کا ہر بشر و جن اور فرشتے، اللہ کی ہر مخلوق تا قیامت حسین علیہ السلام کی شہادت پر پیش کرتی رہے گی۔ حسین زندہ باد، عباس زندہ باد، کربلا زندہ باد۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر اور لعنت ہو قاتلین امام حسین اور قاتلین زینب سلام اللہ علیہا پر۔ لعنت ہو ان کی جد پر جنہوں نے زینب سلام اللہ علیہا اور زین العابدین علیہ السلام کے قافلے کو اسیر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو سلامی پیش کرنے کے بعد زائرین امام حسین علیہ السلام مولا عباس علمدار کے
حرم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حرم مولا عباس علمدار کی پرچم کشائی کا وقت اب نزدیک ہے۔ اب امام حسین کے بھائی مولا عباس علمدار کے حرم میں خطبہ دیا جائے گا، جس کے بعد گنبد کا پرچم سیاہ کر دیا جائے گا اور یہاں کی بھی روشنیاں لال کر دی جائیں گی، لیکن وقت کی قلت ہونے کے سبب میں یہاں پر زیادہ نہ رک سکتا تھا۔ میرا قافلہ پہلے ہی کاظمین جا چکا تھا اور اس لیے مجھے بھی ان کو جوائن کرنا تھا۔ میں یہاں سے اپنے ہوٹل کی جانب جاؤں گا، جہاں پر راستے میں ہم لنگر حسینی علیہ السلام کریں گے اور اس کے بعد ہم بلد اور سامرا کی زیارتوں پر نکل جائیں گے۔ بلد اور سامرا کی زیارات کے بعد ہم کاظمین میں المسار اپنے قافلے کو جوائن کریں گے اور وہاں سے ہم نجف اشرف امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کی جانب جائیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آغا خطبہ فرما رہے ہیں اور خادمین حرم مولا عباس علمدار سامنے آپ کو اسکرین میں نظر آ رہے ہیں۔ اس قدر رش تھا مولا عباس علمدار کے حرم کے سامنے کہ یہاں پر چلنا بھی بامشکل ہی ممکن تھا، لیکن ہمت کرتے ہوئے میں مولا عباس علمدار کے روضے سے اپنے ہوٹل کی جانب جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین میں اندرونی مناظر پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ حرم میں مولا عباس علمدار کے ہیں۔ یہاں سے ہم لنگر حسینی کرنے پہنچے۔ راستے میں ایک موتم تھا۔ موتم ریسٹورنٹس کو کہا جاتا ہے اور فندق یا فندق ہوٹلز کو کہا جاتا ہے۔ یہاں عراقی لنگر ہم لوگوں نے کیا، جس میں یہ چیزیں تھیں، چلو کباب اور کچھ چکن تھا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنگر میں سبزیاں بھی پیش کی گئیں۔ لنگر اتنی کثیر تعداد میں تھا کہ ہم 2 بندوں کے لیے جو کہ اپنے قافلے سے پیچھے پرچم کشائی کے لیے رک گئے تھے، کھانا ناممکن تھا، اس لیے باقی لنگر ہم نے پیک کروا کر زائرین میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد ہم نے ٹیکسی کی اور ٹیکسی سے ہم اس وقت روانہ ہوئے بلد کے لیے، جہاں پر جناب سید محمد علیہ السلام کا حرم موجود ہے۔ اس کے بعد ہم سامرا جائیں گے، جہاں پر جناب نکی علیہ السلام، جناب حسن عسکری علیہ السلام، بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون کا روضہ موجود ہے، اور ہمارے 12ویں امام کا مقام غیبت موجود ہے۔ بہت شکریہ۔